18ویں سپارے کے آغاز میں سورہ مومنون ہے۔ ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ ہیں جن کی تجارتیں چمک رہی ہیں اور دولت کے انبار ہیں، اور دوسری طرف ایمان والے غریب اور خستہ حال ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا جو معیار فلاح اور خسران کا ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یہی فلاح والے ہیں اور ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی تخلیق کا کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی تخلیقات جو ہیں وہ بھی گنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار چیزوں پر اقتدار دے کر یوں ہی اسے اس کے حال پہ نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہر قوم، ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آزماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظالم لوگوں کو ہم نے کچرا بنا کر پھینک دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ یعنی یہ کہ انبیاء مختلف زمانے اور مختلف مقام پر آنے کے باوجود ایک ہی عقیدے پر ہیں اور ایک ہی دین اور ایک ہی دعوت پر جو ہے جمع کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور سب ایک ہی امت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی قلبی کیفیت بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور وہ محاسبے سے بھی ڈرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ معصیت یعنی گناہ کے کام کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد توحید کے دلائل دے کر آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کر دیا جائے، اور مومن کے لیے فلاح ہے۔ اور اہل دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن حسرت کا مقام ہوگا، اور موقع مانگ رہے ہوں گے کہ تھوڑے دن کے لیے واپس بھیج دیا جائے۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور آپ سب رحیموں سے اچھے رحیم ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اور خاندانی زندگی کو اعلیٰ اور عرفہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے سورہ میں، اور پرزور طریقے سے قانونی احکامات، معاشرتی احکامات اور استحکام خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اور اللہ پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا، یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں۔ اور پھر زنا کی سزا، پاک دامن عورتوں پر تہمت یعنی قذف کی سزا، اور لعان کا قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے منافقین نے الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو سبق سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بغیر تحقیق کے بات کو نہ پھیلایا جائے، دشمن کے جو چالیں ہیں اس کو سمجھا جائے، اس کی سازش کا شکار نہیں ہونا، اور فحش باتوں کی تشہیر نہیں کرنی۔ اور پھر معاشرتی احکامات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بغیر اجازت گھروں میں آنے کی ممانعت ہے، مردوں اور عورتوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا گیا بجز محرم رشتہ داروں کے، بالغ مرد اور عورت خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام ان کے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، لونڈیوں سے کہبہ گری کی ممانعت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کا ادراک کی توفیق صرف صالحہ ایمان والوں کو ہوتی ہے، اور باقی لوگ اللہ کے نور کی موجودگی میں بھی اندھوں کی طرح تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخصوص اوقات میں پردے کے
احکام نازل کر دیے اور بوڑھی عورتوں کے لیے پردے کے اندر رعایت کر دی ہے۔ نیز یہ کہ قریبی لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی اجازت دے دی ہے اور یہ حکم نازل کیا ہے کہ گھروں میں جب داخل ہوں تو سلام کیا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کی تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور آخرت کی یاد دہانی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوابات دے رہے ہیں۔